السلام علیکم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 1 نمبر کی آیت ہے، پہلی آیت ہے بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ معراج کے واقعے کی پہلی آیت ہے، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ لے کے گیا، سمجھا؟ اس کے تھرو، کس کے ذریعے سے؟ جبریل علیہ السلام آ کے لے کے گئے، سمجھا؟ آپ لوگ کو تو پتہ ہے جبریل علیہ السلام اڑتے ہیں، ہوے میں پر ہے، ان کے کئی پر ہیں، ونگس، اڑتے ہیں، آسمان سے نیچے آتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ تو وہ لے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نجم کھول کے دیکھیے، آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک، 1 2 3 4 5 6 18 تک، 1 to 18، 1 سے 18 تک غور سے پڑھیے تو وہاں پتہ کیا چل رہا ہے۔ مسجد الحرام سے پھر اوپر لے کے گئے، آسمان کی طرف، سمجھا؟ آسمان کے اوپر لے کے گئے۔ وہ اشارہ کدھر ہے؟ سورہ نجم میں آپ دیکھیے، وہ فرشتہ جو آسمان کے کنارے پہ تھا نیچے آیا اور قریب آیا۔ سورہ نجم کھول کے دیکھیے آپ، اور قریب آیا، اتنا قریب آیا وہ فرشتہ کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، تیر کمان کا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بیچ فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، تیر کمان کے جتنا فاصلہ، سمجھا؟ کس کے بیچ رہ گیا فاصلہ؟ فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ۔ اب اس میں بھی غلط فہمی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، یہ ذہن میں بیٹھا ہے عالم مفتی۔ میں سنا اسی لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پوچھا عالم کو، بولے ہاں اللہ اور نبی کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اتنی بڑی گمراہی، قرآن تو پڑھتے نہیں، عالم بن گئے، کیا معلوم کیسا مفتی بن گئے، پتہ ہی نہیں اس کو قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو وہاں لکھا فرشتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر جو کچھ آگے لکھا ہے، پھر جو کچھ فرشتے نے دکھایا، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لے گئے، لے جا کے دکھائے، جو جو دکھانا تھا اللہ نے بتایا تھا، جو جو دکھانے وہ لے جا کے دکھائے اوپر۔ تو یہ بھی لوگ قائل نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں دیا ہے، سمجھا؟ انہوں نے لے کے گئے ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کی حد، ایک جھاڑ بیری کا، سدرۃ المنتہا، بیری کی حد تک لے کے گئے، سمجھا؟ اور جو جو نشانی دکھائے، سمجھا؟ تو اللہ فرما رہے کہ نبی کی نگاہ نہ حد سے آگے بڑھی نہ ڈگمگائی، سمجھا؟ وہاں بصر ورڈ ہے، آیت نمبر 17 نجم میں بولتے نا، جو لوگ نہیں گئے یا روح گئی ان کے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ وہاں بصر ورڈ ہے، بصر یعنی نگاہیں، آنکھیں، سمجھا؟ آپ جسم کے ساتھ گئے تبھی تو آنکھیں بول رہا ہے اللہ، بصر، سمجھا؟ تو یہ لوگ جو خواب و خیالوں میں باتیں کرتے ہیں اللہ کے خلاف کہ نہیں گئے، روح گئی، نیند میں گئے، یہ سب بکواس باتیں جھوٹی۔ یہاں دیکھیے آپ، فرشتے لے گئے، نشانیاں دکھائے، جو بھی دکھائے، یہ قرآن میں اتنا ہی دکھایا، اللہ کی بڑی بڑی، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، سمجھا؟ جو بھی ہے وہاں جنت ہے اور بھی ہے، کیا کیا بنا اللہ نے سب دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ اب فرشتے نے جو جو باتیں اللہ نے بتایا تھا دکھانے، وہ دکھا دیے۔ اب اس میں بھی غلط فہمی لوگوں میں ایک بیٹھ گئی کہ بھائی فرشتے بولے اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، میرا پر جل جائے گا، میرا پر جل جائے گا، آپ جاؤ، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ گڑی ہوئی بات ہے، سمجھا؟ کہیں ایسا لکھا ہی نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ یہاں یہاں نشانیاں دکھاؤ، اتنا دکھائے فرشتے، سمجھا؟ اتنا ہی لکھا ہے قرآن میں۔ اب یہ لوگ گڑی گڑی بات لاتے، میں یہاں نہیں جاؤں گا، آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گا، یہ سب غلط گڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانے دیں گے آگے؟ دیا ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے اللہ کا، اللہ کا جتنا حکم ہے اتنا ہی فرشتے کرتے ہیں، سمجھا؟ تو اس میں بھی یہ گڑی ہوئی بات
जोड़ दी गई, बहुत सी गड़ी हुई बात जोड़ दी गई। भाई जो ले गया निशानियां दिखाई, अल्लाह ने बोल रहा कुरान में जो फरमाया उतना ही मानो, समझा। अब हदीसों में तो मिलावट है ही है ना। फिर वहां पे एक और गड़बड़ कि अल्लाह ताला को नबी ने देखा, ये भी गड़ी हुई हदीस है, समझा। उसके सामने सही हदीस भी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने कहा हदीस कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, उसने कुफ्र किया, उसने उस बात का इनकार किया जिससे मुझे देकर भेजा गया, यानी कुरान का उसने इनकार किया, समझा। जो कहेगा कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, ये कुफ्र है, गलत बात है, गुनाह है, क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह फरमा रहा है, सूरह अनाम आयत नंबर 103 आप खोल के देखिए, निगाहें उसको देख नहीं सकती, निगाहें अल्लाह को देख नहीं सकती, और अल्लाह निगाहों को देख लेता है, यानी अल्लाह सबको देख सकता है, लेकिन कोई अल्लाह को, कोई भी आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। सूरह अनाम 103 नंबर के आयत देख लो आप खोल के। तो मेराज के वाक़ये में भी बहुत सी गड़बड़ की है कि कुरान की बात परफेक्ट है, रातों रात ले गए पैगंबर को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से मस्जिद अक्सा से फिर ऊपर आसमान पे, तो वहां पे सिदरतुल मुंतहा जिसके नजदीक जन्नतुल मावा है, सूरह नजम में है, देख लीजिए आप, समझा। आयत नंबर 14, 15 सब पढ़ो, 17 के जन्नतुल मावा है जिसके नजदीक, समझा। तो सिदरतुल मुंतहा हद है, उसके पास है जन्नतुल मावा। तो ये सब किधर है आप सोचो, जन्नत किधर, आसमान पे है ना, समझा। तो वहां पे ले गए। अब जो लोग बोलते नहीं ले गए, वो अल्लाह की कुरान की बात का इनकार करते, कुरान में है ले गए, समझा। कुरान में लिखा है ले गए, सिदरतुल मुंतहा जिसके नजदीक जन्नतुल मावा है, सूरह नजम आयत नंबर 14, 15, 16, 17 सब आयत पढ़ो आप, सूरह नजम। तो ये जन्नतुल मावा है जिसके नजदीक जन्नत है, तो ये किधर है जन्नत, आसमान पे है, पता है। तो इससे साबित हो रहा है कि मेराज पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है।